تاریخ جو ہے وہ ایسے رہنماؤں سے، ایسے لیڈروں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے اپنی قوموں کے لیے، اپنے ملکوں کے لیے، اپنے سماج کے لیے قربانیاں دیں، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اپنے آپ کو رہنمائی کے لیے پیش کیا اور ظلم کا شکار ہوئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، ان کے لیے ایک آگ جلائی گئی کہ وہ اپنے پیغام سے باز آ جائیں۔ جب ان کو آگ میں پھینکنے کی کوشش کی جا رہی تھی تو ان سے یہ کہا گیا کہ وہ اپنے نظریے سے، اپنے نقطۂ نظر سے، اپنی تبلیغ سے باز آ جائیں، نہیں تو ان کو زندہ جلا دیا جائے گا۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بڑی شان بے نیازی سے جواب دیا کہ تم نے جو کرنا ہے کر لو، میں اپنے راستے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ حضرت عیسیٰ کو جب صلیب پہ لٹکایا جا رہا تھا تو ان سے بھی یہی کہا گیا کہ اگر اپنے کام سے اور ہمارے اقتدار اور حکومت کے خلاف سرگرمیوں سے باز نہ آئے اور اپنی تبلیغ سے پیچھے نہ ہٹے تو تمہیں سولی پر لٹکا دیں گے۔ تو ان کا جواب تھا میں تو پیچھے نہیں ہٹوں گا، تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ جب امام حسین کو کربلا میں ان کا گھیرا تنگ کیا جا رہا تھا اور انہیں مجبور کیا جا رہا تھا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں اس لیے کہ وہ بھی مسلمان ہے، وہ حضرت امیر معاویہ کا بیٹا ہے، وہ حاکم ہے، آپ اس کی اطاعت کریں اور اس کے ہاتھ پہ بیعت کریں، تو انہوں نے کہا مجھ جیسا یزید جیسے کہ ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا۔ کہا گیا کہ آپ کو مار دیا جائے گا یہاں پر، تو انہوں نے کہا تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ یہ بری ہوئی ہے انسانی تاریخ میں، وہ مثالیں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ نے پہلے سے سن رکھی ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو جب یاسین ملک کو دہلی کی تہاڑ جیل کے اندر جج نے یہ کہا کہ یہ جو مقدمہ تمہارے خلاف بنایا گیا ہے اس میں یہ سزا ہے، تو کیا تم رحم کی اپیل کرو گے؟ تو یاسین ملک نے وہی جواب دیا جو جواب میں نے آپ کو ابھی بتائے کہ میں تم سے اپنی آزادی کی بھیک نہیں مانگوں گا، تم نے جو کرنا ہے وہ کر لو۔ تو یہ ایک تسلسل ہے، یہ پوری تاریخ ہے، اور ایسا یہ ستم ہوتا رہا ہر دور میں ایسے لوگوں کے ساتھ کہ ان کو ان کے اپنے زمانے جو ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، لیکن جب ان کی جدوجہد آگے بڑھی اور وہ زمانے آزاد ہوئے اور وہ زمانے ایک نظریے پر چلے تو وہی لوگ جن کے ساتھ لوگ خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے ان کی زندگی میں کھڑے نہیں ہو پائے تھے، آج ان کے نظریے دنیا کے مقبول ترین نظریے ہیں۔ آج عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے کروڑوں اور اربوں میں ہیں۔ آج پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے اربوں میں ہیں۔ وہی پیغمبر خدا ہیں کہ جب انہوں نے حق کا علم بلند کیا تو مکے کے سردار جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کام چھوڑ دو، ہمیں مطالبہ کرو، ہم سے بتاؤ تمہیں دولت چاہیے، تمہیں حسین و جمیل لڑکیاں چاہیے، تمہیں حکومت چاہیے، تم وہ ہمیں بتاؤ، ہم تمہیں وہ لا کر دیتے ہیں، اس کام سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو انہوں نے کہا اگر اس ہاتھ پہ چاند لا کر رکھ دو، اس پہ سورج لا کر رکھ دو، پھر بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کے پیچھے بھیج کر ان پر پتھر برسائے گئے، ان کو مکہ سے بدر کر دیا گیا۔ 3 سال شعیب ابن ابی طالب ایک گھاٹی، ایک علاقہ سعودی عرب میں، جہاں پہ جا کر انہوں نے زندگی گزاری اور بھوک اور پیاس اور ننگ اور افلاس کے عالم میں 3 سال گزارے، لیکن اپنے کام سے باز نہیں آئے، پیچھے نہیں ہٹے۔ پھر تاریخ نے وہ وقت بھی دیکھا کہ وہی مکہ تھا، وہی سردار تھے اور پیغمبر مدینے سے لشکر لے کر آ رہے تھے۔ کسی کو ہمارے دائیں بائیں ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کو کہتے ہیں 75 سال ہو گئے آزادی نہیں ملی، یہ امکان میں نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے، نہیں ہو سکتا ہے، یہ اتنے بڑے بڑے ہاتھی ہیں، یہ اتنی بڑی طاقتیں ہیں انڈیا اور پاکستان، ان سے آپ کیسے آزادی حاصل کر لیں گے؟ اور اپنا رخ جو ہے ان کے طلبوں کی طرف موڑ دیا، ان سے مفاد لینا شروع ہو گئے۔
اور عوام کو ڈرانا شروع کر دیا. ان کو بتایا, ان کو بتاتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے, یہ لبریشن فرنٹ والے ایسے ہی وقت ضائع کر رہے ہیں. تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں, ہمارے بچے کو یہ یاد ہے, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا تمہیں نہیں پتا کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ, ان ہاتھیوں کے ساتھ کیا کیا؟ جب وہ مکے پہ حملہ آور ہو رہے تھے, اور اس زمانے میں ہاتھی جو ہے وہ ایٹم بم بھی آپ اس کو سمجھ لیں, اور ہاتھیوں کا لشکر تھا جو مکہ کو روندنے کے لیے آ رہا تھا. جس طرح یہ ہندوستان اور پاکستان دو بڑے ہاتھی ہماری سرزمین پر بیٹھے ہوئے ہیں, تو خدا نے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بتایا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے ان ہاتھیوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا میں نے ان کے داؤ غلط نہیں کیے؟ میں نے ان پر چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے. چھوٹے چھوٹے پرندوں کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. وارسل علیہم طیرا ابابیل, چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے ابابیل. ترمیہم بحجارۃ من سجیل, ان کی چونچوں میں کنکر تھے. ایک طرف ہاتھی کا تصور کریں اور ایک طرف ابابیل کی چونچ میں کنکر کا تصور کیجئے. فجعلہم کعصف مأکول, ان کو ایسے کر دیا جیسے کہ کھایا ہوا چبایا ہوا بھوسا یا گھاس ہوتی ہے, ایسے ان کو بنا دیا. تو پوری جو انسانی تاریخ ہے وہ طاقتوں کی شکست کی تاریخ ہے, وہ جھوٹ کی شکست کی تاریخ ہے, وہ باطل کی, وہ ظالموں کی شکست کی تاریخ ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہی جو چھوٹے چھوٹے ابابیل ہیں, یہی جو چھوٹے چھوٹے بے یار و مددگار لشکر آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ ان بڑے بڑے ہاتھیوں کو اس دھرتی سے باہر نکالیں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی باہر نکالیں گے. ہمارا ایمان ہے یہ, کوئی بھی جدوجہد ایمان کے بغیر مکمل نہیں ہوتی ہے. آپ کا ایک ایسی چیز پہ ایمان ہے جس کو آپ نے دیکھا نہیں ہے. آپ کا قیامت پہ ایمان ہے جس کے بارے میں آپ کے پاس کوئی دلیل, کوئی ثبوت نہیں ہے, لیکن آپ ایمان پہ کھڑے ہیں. اس ایمان کے تابع رہ کر اپنی ساری زندگیاں اس کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. ایمان وہ طاقت ہے جو بڑے سے بڑے ظالم کو جو ہے وہ آپ کے قدموں میں گرا دیتی ہے, مٹا دیتی ہے جو ظالموں کو. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں, یہ جو جذبہ ہے, جو یقین کا جذبہ ہے کہ ہم جیتیں گے, یہی وہ جذبہ ہے جس نے آج ہمیں یہاں پہ لا کے کھڑا کیا ہے. جہاں پر گاڑیاں ہیں, جہاں پر ریلیں ہیں, جہاں پر سڑکیں ہیں, جہاں پر ٹنل ہیں, اور جہاں پر انسان چاند پر جا کر اپنی گاڑیاں, اپنے قدم جو ہے وہ لگا چکا ہے. جب ہم اس دنیا میں آئے تھے حضرت آدم کی شکل میں, تو ہمیں پہاڑوں سے بھی ڈر لگتا تھا, ہمیں دریاؤں سے بھی ڈر لگتا تھا, ہمیں درختوں سے بھی ڈر لگتا تھا, ہمیں اندھیرے سے بھی ڈر لگتا تھا. جو بھی چیز ہمیں طاقتور نظر آتی تھی اس سے ہم ڈرتے تھے, خوفزدہ تھے, لیکن ہم نے جینا نہیں چھوڑا, ہم نے شکست نہیں مانی. آج وہ پہاڑ, وہ دریا, وہ بیماریاں, وہ زلزلے, وہ مسافتیں, وہ سفر, وہ سب جو دنیا میں آزاد ہیں, کیا ان میں کوئی ایسے لوگ رہتے ہیں کہ جو ہمارے جیسے نہیں ہیں؟ ان کے 6 بازو ہیں اور 20 ٹانگیں ہیں اور 4 سر ہیں, ایسے ہی لوگ رہتے ہیں. افریقہ کے بہت سارے ممالک جو بھوک اور پیاس کا شکار ہیں, ان میں بھی آپ دیکھ لیں آپ سے کم خوبصورت اور ذہین لوگ رہتے ہیں. یورپ میں آپ سے کم خوبصورت اور ذہین لوگ رہتے ہیں. تو جس قوم کو غلامی میں ڈال دیا جائے, سب سے پہلے اس کے ذہنوں میں احساس شکست بھر دیا جاتا ہے, اس کی تاریخ جو ہے وہ تباہ کر دی جاتی ہے, اور اس کو بتایا جاتا ہے تم اس قابل نہیں ہو کہ تم آزاد رہ سکو. تم آزاد ہوگے تو روٹی کہاں سے کھاؤ گے؟ تم آزاد ہوگے تو تمہیں انڈیا سے کون بچائے گا؟ تم آزاد ہوگے تو تم اپنی فوج کہاں سے لاؤ گے؟ تم آزاد ہوگے تو تمہیں چائنا سے کون بچائے گا؟ یہ باتیں جب پاکستان بن رہا تھا 1947 میں, اس سے پہلے بھی ایسے لوگ تھے جو انگریزوں کے تلوے چاٹتے تھے, جو انگریزوں سے جاگیریں لے کر, ٹائٹل لے کر بڑے بڑے چودھری, بڑے بڑے خان, بڑے بڑے جو ہے وہ بنے ہوئے تھے پردھان. وہ بھی لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ ہندوستان, انگلینڈ کا, برطانیہ کا سورج غروب نہیں ہوتا ہے, اتنی بڑی سلطنت ہے, آدھی دنیا پہ ان کی حکومت ہے, تو کیسے جو ہے وہ یہ بڑے صغیر کے مظلوم لوگ جو ہیں یہ ان سے آزادی حاصل کریں گے, بتاتے تھے ان کو. لیکن وہی جو سلطنت تھی جس کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا,
آج اس کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ کشمیر سے تھوڑا سا ہی بڑا ہے، اتنا سا باقی رہ گیا ہے، برطانیہ سمندر کے اندر ساری دنیا نے آزادی ان سے لے لی۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں نوجوان دوست، بچے، ساتھی، کہ جس مقصد میں ہم لگے ہوئے ہیں اس کی کامیابی کا راستہ جدوجہد میں ہے، مایوسی اور نا امیدی میں نہیں ہے، احساس شکست میں نہیں ہے۔ کبھی اپنے آپ کو کمزور مت سمجھو۔ دنیا کی بڑی بڑی قومیں جو ہے وہ ان آزمائشوں سے گزری ہیں۔ یہ چائنا جو آج دنیا پہ رول کر رہا ہے، یہ بھی 1947 میں آزاد ہوا ہے، اور یہ بہت بڑا ملک ہے، آدھی دنیا ہے آبادی کے لحاظ سے، دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ یہ فیم کھا کر، یعنی افیون کھا کر سوئے رہتے تھے، اور چائنیز رہنماؤں کو آزادی کی جنگ لڑنے سے پہلے جنگ افیون لڑنا پڑی۔ انہوں نے اپنے پورے معاشرے سے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جتنی قابض طاقتیں ہیں، انہوں نے پوری قوم کو افیون پہ لگا دیا، جس طرح آج ہماری کافی قوم کو چرس پہ لگایا ہوا ہے۔ تو یہ تو کچھ نہیں کریں گے، یہ پورا دن سوئے رہتے ہیں۔ تو افیون کے خلاف لڑائی شروع کی، اور 1 درجن سے زیادہ طاقتوں کو اپنے ملک سے نکالا۔ آج لوگ کہتے ہیں جی 2 ملک قابض ہیں، تو کیا جو ہے نا ہماری آزادی ممکن نہیں ہے؟ چائنا پہ درجن کے حساب سے ملک قابض تھے، بانٹ کے حصے بانٹ کے رکھا ہوا تھا۔ آج وہ چائنا جو ہے صرف 70 سال میں دنیا کی سب سے بڑی پاور ہے۔ اتنے چھوٹے چھوٹے قد ہیں، چنی چنی آنکھیں ہیں، بال بھی پورے نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے ارد گرد اس جدوجہد کو روکنے کے لیے خوف، لالچ، ڈر، ہر طرح کا حربہ استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے اسکولوں میں، ہماری مساجد میں، ہمارے کالجوں میں، ہمارے دفاتر میں، ہمارے محکموں میں، ہماری سیاست میں، ہمارے سماج میں، ہر جگہ پہ ان کے ٹاؤٹ، ان کے ایجنٹ موجود ہیں جو سارا دن بزدلی اور بغیرتی کی تبلیغ کرتے رہتے ہیں، جنہوں نے زندگی گزارنے کا طریقہ، کامیاب طریقہ جو ہے وہ بغیرتی قرار دیا ہے۔ بغیرت بن جاؤ تو تم کامیاب ہو، تلوے چاٹنا شروع ہو جاؤ تو تم بہت فائدہ پاؤ گے، تمہاری نوکریاں لگ جائیں گی، تمہارا یہ ہو جائے گا، تمہارا مستقبل محفوظ ہو جائے گا۔ ہمارا مستقبل جو ہے یہ پار سامنے ان گولوں کی زد میں ہے ہر وقت۔ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، قبرستان بھرے ہوئے ہیں ایسے لوگوں سے جو یہ سوچتے تھے کہ اگر جدوجہد میں چلے گئے، اگر جو ہے وہ آواز بلند کی تو کہیں تھانے میں نہ چلے جائیں، کہیں مارے نہ جائیں۔ زندگی بچانے کے لیے جدوجہد نہیں کی، قبرستان کے قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے ہوئے۔ کسی نے یہاں پہ زندہ نہیں رہنا ہے، کسی نے کوئی ٹھیکہ نہیں لے رکھا ہے، نہ ان چوروں نے نہ ان معصوموں نے۔ سب نے اپنی اپنی پاری پہ مرنا ہے، اور سب کا اپنا اپنا انجام ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں، جدوجہد ہی وہ واحد راستہ ہے جو کسی خاندان کو، جو کسی گھر کو، جو کسی قبیلے کو، جو کسی ملک کو وقار کی جو ہے وہ بلندی پر کھڑا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ جتنی قومیں ترقی یافتہ اور تہذیب یافتہ ہیں، جو آج آپ کو بھی روزگار دے رہی ہیں، آپ کے بچے بھی ویزے لگا کر وہاں پر جاتے ہیں، جو آج ساری دنیا کو سائنس اور ٹیکنالوجی فراہم کر رہی ہے، وہ کوئی آسمان سے نہیں اتری ہیں، انہوں نے جدوجہد کر کے جو ہے وہ آگے بڑھی ہیں۔ 15ویں اور 16ویں صدی کا جو یورپ ہے، تاریخ انسانی کے بدترین دور سے دور ظلمت کہا جاتا ہے۔ تاریخ دور کہ جس میں یہ قابض اور ظالم اور طاقت اور کلیسا اور چرچ اتنے زیادہ بدماش تھے کہ عام لوگوں کی زندگیوں کا جینے کا فیصلہ بھی وہی کرتے تھے۔ عورتوں کی زندگیوں کا فیصلہ جو ہے وہ چرچ کرتے تھے کہ اس کو زندہ رہنا ہے یا اس کو مر جانا ہے۔ آج وہ انسانی حقوق کے اور دنیا کی سائنس اور ٹیکنالوجی کے نہ صرف چیمپئن ہیں، علمبردار ہیں، بلکہ وہ انسانیت کے موصل بھی ہیں۔ تو یہ سارا سفر انہوں نے جدوجہد سے طے کیا ہے۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں نے، ان کے ڈاکٹرز، ان کے انجینئرز، ان کے پروفیسر جو ہیں، ان کو پھانسیوں پہ چڑھایا گیا۔ ہماری اپنی تاریخ میں بھی ایسا ہی ہوا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو، جن کے ہم ماننے والے اکثریتی لوگ یہاں پہ حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، وقت کے حاکم نے ان کو جیل میں ڈالا، ان کو کوڑے مارے۔ امام حنبل کو سزائیں دی گئی، ان کو جیل میں ڈالا گیا۔ گلیلیو جس نے یہ خوردبین ایجاد کی، اس کو مارا گیا۔
اور رازی جس نے میتھمیٹکس کا سب سے بڑا سائنسدان جس کو دنیا میں سمجھا جاتا ہے، مسلمان حکمرانوں نے یہ کہا، یہ فیصلہ سنایا کہ اس کی کتابیں اس کے سر پہ مارو اور اتنی دیر تک مارتے رہو جب تک یہ مار نہ جائے، اور اس کو انہی کی لکھی ہوئی کتابوں سے جو ہے وہ سر پہ مار مار کے اس کو مارا گیا۔ لیکن آج ساری دنیا اس کی تحقیق، اس کے علم سے فیضیاب ہو رہی ہے۔ اس لیے یہ مت سوچئے کہ ہم نے جدوجہد کی تو ہمیں کیا ملے گا۔ آج جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کی جدوجہد سے آپ کو نہیں ملا۔ آپ کی جو زمین ہے وہ آپ کے باپ نے یا آپ کے دادا نے محنت کر کے خریدی تھی، آج آپ اس پہ عیاشی کر رہے ہیں۔ آپ کے جو درخت ہیں وہ آپ کے بڑوں نے لگائے تھے، آپ کے کھیت آپ کے بڑوں نے بنائے تھے، آج آپ ان پہ مالک بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں آپ کا کوئی کردار نہیں ہے۔ تو یہ ایک تسلسل ہے کہ آپ نے آنے والی نسلوں کے لیے اپنا حصہ ڈالنا ہے، اپنی قربانی کرنی ہے، اور اس جدوجہد کو جو ہے وہ کامیابی تک لے کے جانا ہے۔ یہ بہت آسان راستہ ہے، لگتا دشوار ہے، بتایا دشوار جاتا ہے۔ عوام کی طاقت کے سامنے کسی فوج کی طاقت نہیں ہے، کسی ظالم، کسی جابر کی طاقت نہیں ہے۔ ہم نے اپنی زندگیوں میں پرویز مشرف کا حشر ہوتے دیکھا ہے، ہم نے اپنی زندگیوں میں ابھی باجوہ کا حشر ہوتے ہوئے دیکھنا ہے، ہم نے اپنی زندگی میں حمید گل جو دیکھ کے بہت بڑی دہشت کی علامت بنا ہوا تھا اس پورے خطے میں، اس کا حشر ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے امریکہ کا، ہم نے روس کا حشر افغانستان میں ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ ہماری زندگی کی باتیں ہیں، یہ کوئی بہت زیادہ پرانی باتیں نہیں ہیں۔ اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اس آسان راستے پر چلنے کی کوشش کیجئے۔ آپ جب باہر نکلیں گے، آپ طاقت میں ہوں گے تو کسی کی جرت نہیں ہے۔ پچھلے عرصے میں آپ نے دیکھا کہ یہاں پر ظالمانہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کی کال دی گئی، آصف صاحب نے اور ان کے دوستوں نے کال دی۔ جب لوگ نکلے، جب لوگ باہر آئے تو اس ریاست کے جتنے بھی لشکری تھے، کالے بوٹوں والے اور ان کے اوپر آرڈر جاری کرنے والے، وہ آپ کو بے بس نظر آئے۔ ورنہ آپ ان کے دفتر میں دروازہ کھول کے اندر جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ سامنے ایس ڈی ایم نے فرعون بیٹھا ہوا ہے۔ آپ تھانے میں جائیں گے تو آپ کو انسان نہیں نظر آئے گا، وہاں پہ آپ کو گنڈے اور بدماش نظر آئیں گے۔ لیکن وہی گنڈے اور بدماش جب عوام کی طاقت کے سامنے آتے ہیں تو ان کی شکلیں دیکھنے والی ہوتی ہیں۔ ایک ایک پنچے میں دونوں ٹانگیں پڑ رہی ہوتی ہیں، منتیں کرتے ہیں۔ تو اگر ان کو باہر نکالنا ہے تو ہم ان کو پتھر مار کر باہر نہیں نکال سکتے، ہم اس کو عوام کی طاقت سے باہر نکالیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان کے رستے بند کریں گے، بتائیں گے دنیا کو ہم کیا چاہتے ہیں۔ آج دنیا سننا چاہتی ہے، دنیا دیکھنا چاہتی ہے کہ یہ قوم 75 سال سے کوئی عجیب و غریب باتیں کر رہی ہے۔ اس کے رہنما آتے ہیں اقوام متحدہ کی اسمبلی میں تو کہتے ہیں جی ہمیں حق دے دیں، ہم فیصلہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم جس کے مرضی صاحب جائیں۔ بھئی آپ کا اپنا گھر ہے، آپ کی اپنی زمین ہے۔ میں یہاں کسی کو کہتا ہوں نا کہ وہ کھڑا ہو کے یہ بولے اپنے گھر میں کہ میں فیصلہ کروں گا کہ اس میں چودھری امجد کا حصہ کتنا ہے اور چودھری اسلم کا کتنا ہے۔ کبھی بھی کوئی نہیں کہے گا کہ میرے گھر میں کسی غیر کا حصہ ہے، یا کوئی دوسرا اس کو جا کے بولے کہ اچھا تمہیں حق دیتے ہیں، فیصلہ کر لو کہ ڈرائنگ روم تم نے پڑوسی کو دینا ہے اور بیٹھک تم نے فلانے کو دینی ہے۔ کوئی نہیں مانے گا۔ اسی طرح یہ ملک بھی ہمارا وطن ہے، ہماری سرزمین ہے، ہم ہزاروں لاکھوں سالوں سے یہاں پہ رہ رہے ہیں۔ ان پہاڑوں کو ہم نے آباد کیا ہے، یہ دریا ہمارے دم سے رواں دواں ہے، یہ سڑکیں، یہ رونقیں، یہ جنگل، یہ پہاڑ، یہ پربت، یہ ہم نے آباد کیے ہیں، ہماری ملکیت ہے یہ۔ ہم اس ریاست کے باشندے اور مالک ہیں۔ کوئی چیچو کی ملیاں والا یا کوئی مدراس والا یا دہلی والا یا کراچی والا یا پنجاب والا یہاں کا مالک نہیں ہے۔ ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے ہیں، ہم کسی کو وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر وہ ہمارے گھر پہ اپنا قبضہ برقرار رکھنے کے لیے ہمارے بچوں کو، ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے اداروں کو، ہمارے عوام کو ڈرانے کی کوشش کریں گے تو میں ان کو ببانگے دل کہتا ہوں۔ اس سے پہلے بھی کہتا ہوں کہ تمہیں تاریخ پڑھ لینی چاہیے۔ تمہارا حشر وہی ہوگا جو ہر قابض اور ظالم کا ہوتا ہے۔ تمہارا حشر وہی ہوگا جو اشرف غنی کا ہوا پچھلے دنوں افغانستان میں۔ جب لوگ نکلے، کابل کے محل کی طرف کارواں چلا تو سب سے پہلا کام جو اشرف غنی نے کیا، اپنے کپڑے، جوتے، پیسے، خوراک
پانی سب کچھ چھوڑ کے تو دوڑ کے جہاز میں بیٹھا اور کہا یہاں سے مجھے کہ لے کے جاؤ یہاں سے باہر. آج ایسے سیاستدان یہاں کشمیر میں موجود ہیں جو کہتے ہیں اگر آزاد ہو گیا تو ہم اپنی قبریں اسلام آباد میں بنائیں گے. وہ اپنی GHQ سے اپنی محبت کا اظہار اس طرح کرتے ہیں. وہ ہر آنے والے فوجی کو، ہر آنے والے اس قابض فوج کے جرنیل کو عالم اسلام کا مسیحا قرار دیتے ہیں. اس سے بڑا جرنیل تاریخ انسانی میں پیدا نہیں ہوا. ضیاء الحق کے قصیدے، مشرف کے قصیدے، وحید کاکڑ کے قصیدے، راحیل شریف کے قصیدے اور اب باجوہ کے قصیدے. تو یہ بے ایمان اور بے غیرت لوگ جو ہیں یہ بنیادی طور پہ یہاں کے لوگوں کے ضمیر کی جو آواز ہے اس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ ایجنسیاں اور ان کے ٹاؤٹ جو ہے یہاں پر گلی گلی اور محلے محلے میں یہ لوگوں کو باز رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آزادی کی تحریک سے دور رہے. ورنہ کون سا کشمیری ایسا ہے جو آزادی پسند نہیں ہے؟ میں نے تو آج تک کوئی نہیں دیکھا. میں نے تو کل نیازی صاحب سے بات کی تو انہوں نے بھی کہا کہ آپ کو تو پتا ہے ہمارے دل میں کیا ہے، ہمارے ضمیر میں کیا ہے. لیکن دنیا کو یہ پتا نہیں ہے. دنیا چاہتی ہے کہ آپ اظہار کریں. ایسے ہزاروں لاکھوں لوگ موجود ہیں جو اظہار نہ کر پائے اور اپنا محبوب جو ہے وہ کھو دیا. تو یہ ریاست، یہ آزادی کی تحریک جو ہے یہ ہمارا محبوب ہے. ہمیں بتانا پڑے گا کہ ہمیں تم سے محبت ہے. اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. کوئی دوسرا بیاہ کر لے جائے گا، بیٹھے ہوئے دیکھتے رہو گے اور پھر بعد میں مجنوں بن کر گلی گلی پھرو گے. وقت ضائع ہو گیا، ہم نے کیا کیا؟ وقت پہ جو ہے وہ اظہار نہیں کیا. تو اس محبت کا اظہار کرنے کے لیے اور اس کو طاقت بخشنے کے لیے 22 جولائی کو ہم جو ہے وہ وہاں پہ جا رہے ہیں تیتری روڈ پہ. وہاں ہم میں سے کسی کی شادی نہیں ہے، نہ ہم میں سے کسی کو وزیر بننا ہے، نہ ہم میں سے کسی کو مراحت چاہیے ہوتی تو یہاں پاگلوں کی طرح کھڑے ہو کر ایسی بیوقوفانہ باتیں نہ کر رہے ہوتے جو حاکموں کو پسند نہیں ہیں، جو فوجیوں کو پسند نہیں ہے، جو مفاد دینے والوں کو، پیسے بانٹنے والوں کو پسند نہیں ہے. اتنی عقل ہمیں بھی ہے کہ کون سی بات فائدے میں ہے اور کون سی نقصان میں ہے. لیکن جب قوم آ جاتی ہے، جب غیرت آگے آ جاتی ہے، جب باپ کی پگ سامنے آتی ہے تو اس وقت سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے، اس وقت پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں. یہی مسئلہ یاسین ملک کے ساتھ بھی ہے. ہم میں سے کسی کی نہروں کی اس کو ضرورت نہیں ہے اپنی رہائی کے لیے کہ میں تو پیر گیلانی جلوس نکالے گا تو انڈیا پہ پریشر پڑے گا اور یاسین ملک رہا ہو جائے گا. یاسین ملک اپنی رہائی خود مینج کر سکتا ہے. ایک ہی کام کرنا ہے اس کو، انڈیا کو بول دے اچھا ٹھیک ہے، جیسے فاروق عبداللہ بیٹھا ہوا ہے، دوسرا بیٹھا ہوا ہے، میں بھی جا کے بیٹھ جاتا ہوں خاموش ہو کے، تو بس رہا ہے. اس کے بعد تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. کیس مقدمے تو جھوٹے ہیں. لیکن مقام ایسا آ گیا ہے کہ جہاں پہ سمجھوتا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ سمجھوتے کا مطلب لاکھوں قربانیوں کا سودا ہے. سمجھوتے کا مطلب 75 سال سے جو یہاں پر گولے مارے گئے ہیں، جو گھر تباہ کیے گئے ہیں، جو ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچے مارے گئے ہیں، جو بے گھر کیے گئے ہیں، جو 4 نسلوں نے ہجرتیں کی ہیں یہاں پر، جو کالونیوں کی کالونیاں جو ہے وہ یہاں پر مہاجروں کی اپنے ہی وطن میں ہجرت کرنے والوں کی بھری ہوئی ہیں. سمجھوتے کا مطلب ان سب سے غداری ہے. سمجھوتے کا مطلب بے غیرتی ہے. سمجھوتے کا مطلب ان سب سے یہ کہنا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ہم بے بس ہیں. تو کیا ایسا وقت آ گیا ہے ہماری قوم کے اوپر؟ کیا ہم اتنے ہی جو ہے وہ بے بس ہو گئے ہیں کہ ہم ان 2 ٹکے کے خرکاروں کے جو ہے وہ خوف سے لرزاں رہتے ہیں؟ ادھر سے موٹر سائیکل پہ گزر گیا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، آ کے پوچھ رہا تھا کہ یاسف کے ابے کا کیا نام ہے، اس کے گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں. کیا ان باتوں سے ہی ہم ڈر جائیں گے اور آزادی کی تحریک سے پیچھے ہٹ جائیں گے؟ اگر یہی کچھ کرنا ہے تو بہتر ہے کہ اپنی اپنی قبریں خود کھود کے اس میں لیٹ جائیں اور اپنی عورتوں کو کہیں کہ اس پہ مٹی ڈال دو، ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے ہیں. ایسا بھی ہوا ہے تاریخ میں. ہم کوئی بھی ناجائز بات نہیں کرتے ہیں. آج اس دور میں بھی بجلی جیسی بنیادی سہولت سے محروم،
صحت کی سہولت سے محروم، اچھے اسکولوں سے محروم، اچھے علاج سے محروم، سیکیورٹی سے محروم. کوئی مجھے آپ یہ بتائیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے ہمیں یہاں پر مطالبے کرتے ہوئے سیز فائر لائن پر ایمرجنسی سینٹر بناؤ، سیز فائر لائن پر ایمبولینس کے سینٹر بناؤ، تاکہ جب یہ وحشی جو ہیں یہ آگ اگلنے پر آئیں تو جو ہمارا معصوم زخمی ہو اس کو علاج مل سکے. 11 کروڑ 60 لاکھ روپے کی گاڑی بیرسٹر سلطان جو لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتا رہتا ہے. میں جا رہا ہوں کشمیری جو ہے وہ مسئلے کو وہ کرنے کے لیے لندن میں یاسین ملک کی رہائی کے لیے گیا، وہاں سے آرڈر جاری کیا کہ صدر آزاد کشمیر نے بیرسٹر سلطان محمود کے لیے 11 کروڑ 60 لاکھ کی گاڑی کی منظوری دی ہے. خود صدر ہے، خود ہی لکھ رہا ہے صدر آزاد کشمیر نے یعنی اپنے لیے 11 کروڑ 60 لاکھ کی منظوری دی ہے. 11 کروڑ 60 لاکھ میں سے اس پوری سیز فائر لائن پر آپ کے لیے ایمرجنسی سینٹر بھی بن سکتے ہیں، ایمبولینسیں بھی آ سکتی ہیں. 1 کروڑ روپے میں 5 ایمبولینسیں آتی ہیں اور 11 کروڑ روپے میں 55 ایمبولینس آ جائے گی. 1 کروڑ سے 2 کروڑ روپے میں بہترین ڈسپینسری بن جاتی ہے. 11 کروڑ روپے میں 5 بڑی ڈسپینسریاں جن کو بیسک ہیلتھ یونٹ کہتے ہیں وہ بن جائیں گی. ان کی ترجیحات کیا ہیں اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے. میں پرسوں ہم کراڑکھل میں تھے تو وہاں ایک مفتی صاحب آئے تقریر کرنے کے لیے. انہوں نے چیلنج کیا، انہوں نے کہا پوری ریاست جموں کشمیر میں سے ایک ایسا سائنسدان بتا دیں کہ جو دنیا جس کو سائنسدان مانتی ہو کہ یہ دنیا کے لیے کام کر رہا ہے. ایک لیڈر بتا دیں کہ جو اس لیول کا ہو کہ جس کا دنیا احترام کرتی ہو. ایک اس نے کہا ایک مولوی بتا دے ایسا، ایک عالم بتا دے ایسا جس کی تحقیق سے عالم اسلام استفادہ کر رہا ہو. عرب اس کی مثالیں دیتے ہوں. ایک کھلاڑی بتا دے ایسا جو پوری دنیا میں جو ہے وہ جس کو اس نام سے پہچانا جائے کہ یہ جموں کشمیر کا کھلاڑی ہے. ایک ڈاکٹر ایسا بتا دیں. وجہ کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے یہ چرب دست و تر دماغ قوم ہے، یہ جنوبی ایشیا کی ذہین ترین قوم ہے. اس قوم نے نہرو جیسے اور اقبال جیسے رہنما پیدا کیے ہیں. تو پھر کیا وجہ ہے؟ وجہ مفتی صاحب نے بتائی. انہوں نے کہا کہ غلامی سب سے پہلے ذہنوں پہ افیکٹ کرتی ہے اور ذہنی طور پہ آپ کو فالج زدہ کر دیتی ہے. آج آپ کا کوئی بھی آدمی اس قابل نہیں ہے کہ وہ دنیا کی بڑی بڑی جو ہے وہ اس میں جا کے مقابلے میں جا کے پہنچ سکے کسی جگہ پہ. زیادہ سے زیادہ دور جو ہے وہ یہ ہے کہ پاسپورٹ بنواؤ اور سعودی عرب جاؤ، دبئی جاؤ، یا پھر ڈنکی لگاؤ اور کہیں اٹلی یونان میں داخل ہو جاؤ. اگر بچ گئے تو شاید وہاں پر سٹے مل جائے اور وہاں پر جا کر جو ہے وہ تمہارا مستقبل بن جائے گا. کوئی 10,000 20,000 لوگ ایسے ہوں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں دعوے کے ساتھ کہ گزشتہ 30 سال میں جنہوں نے مجھے فون کیے کہ ہم یورپ میں داخل ہو گئے ہیں، ہمیں کاغذ چاہیے، لبریشن فرنٹ کی ممبرشپ چاہیے تاکہ ہم یہاں پر مظلوم بن کر سٹے لے سکیں. ہم بتائیں ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، بڑا ظلم ہو رہا ہے. یہ واقعی ظلم ہو رہا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ گھر چھوڑنے پر بھاگنے پر مجبور ہیں. یہ نظام انہوں نے 75 سال میں یہ جو بیٹھے ہوئے نا جو کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد نے فلاں کیا تھا اور فلاں کیا تھا، یہ نظام انہوں نے دیا ہے. مان لیا تمہارے آباء و اجداد نے کیا تھا، تم کس کی پیداوار ہو کہ تم ہمارا یہ حشر کر رہے ہو؟ اگر تمہارے آباء و اجداد اتنے اچھے تھے، اتنے بہادر اور اتنے نیک تھے تو تم کیا چبلے پیدا ہو گئی ہو آگے؟ بہادروں کے گھر تو بہادر پیدا ہوتے ہیں، غیرت مندوں کے گھر تو غیرت مند پیدا ہوتے ہیں. یہ تلوے چڑھنے والے کہاں سے آ گئے؟ یہ ہم نے بنائے ہیں قبیلوں کے نام پر، برادریوں کے نام پر، قبیلے کی پگ اور برادری کی پگ. اس لیے میں مختصراً اپنی باتوں کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے آپ سے کہوں گا کہ آزادی سے ہماری مراد صرف ان 2 قاتل غاصب اور قابض فوجوں کا یہاں سے واپسی نہیں ہے، بلکہ ان کے لشکر کے ساتھ ساتھ سارے چوروں، سارے غداروں، سارے زکات خوروں، سارے حرام خوروں کی اس سسٹم سے واپسی ہے. یہ ہے آزادی. جب ہم تھانے میں جائیں
تو تھانے والا اٹھ کے سلام کرے اور بولے کہ کیا پریشانی ہے آگے آپ مجھے بتائیں. جب جج کے سامنے جائیں تو وہ ہمیں انصاف دے. جب دکان پہ جائیں تو ہمیں پتہ چلے کہ یہاں پہ کوئی حکومت ہے, یہاں پہ کوئی نظام ہے, یہ مال چالی نہیں ہے, یہ 2 نمبر نہیں ہے, یہ زیادہ قیمت والا نہیں ہے, یہ ناجائز نہیں ہے. تب پتہ چلتا ہے کہ آپ آزاد ہیں. اب جائیں یورپ کے اندر, آپ کو پتہ چلے گا کہ حکومت کیا ہوتی ہے, انتظامیہ کیا ہوتی ہے, پولیس کیا ہوتی ہے, آزادی کیا ہوتی ہے, انصاف کیا ہوتا ہے. آپ جائیں گے کسی معاشرے میں تو آپ کو پتہ چلے گا. یہاں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے. تو ہماری یہ جو لڑائی ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کے مستقبل کی لڑائی ہے, اس لیے کہ یہ لڑائی ظلم کے خلاف ہے, یہ ناانصافی کے خلاف ہے, یہ بدماشی کے خلاف ہے, یہ غنڈہ گردی اجارہ داری کے خلاف ہے, یہ سیاست پر اور معاشرے پر ان طاقتور بالادست مفاد پرستوں اور سہولت کاروں کے خلاف ہے. یہ چھوٹے چھوٹے قبائل, چھوٹی چھوٹی مسکین لوگوں کو, غریب لوگوں کو دبانے کے خلاف ہے. یہ سب کو برابر کرنے کے لیے اس ریاست میں ہندو بھی رہتے ہیں, سکھ بھی رہتے ہیں, اکثریت میں مسلمان رہتے ہیں, مسلمانوں کے اندر بھی بے شمار قبیلے, قبائل, علاقے ہیں. یہ سب کو ایک لیول پہ لانے کے لیے, سب کو برابری کی سطح پر اس ریاست کا شہری بنانے کی تحریک ہے. اور یہ ان کے مفاد میں اس لیے نہیں ہے, اس لیے کہ یہ چاہتے ہیں لوگ تقسیم رہیں, یہ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہے ان کے محتاج رہیں. اور یہ سارا سسٹم جو ہے وہ ہندوستان اور پاکستان ان کو مراعات دے کر جو ہے وہ چلا رہے ہیں. اسی لیے ان کا ہر بیان ان کی قابضوں کی تعریف و توصیف سے شروع ہوتا ہے, ان کا ہر حلف ان کی تعریف و توصیف سے شروع ہوتا ہے. یہ اپنے گھر کی حفاظت کا حلف نہیں اٹھاتے. یہ جب حلف اٹھاتے ہیں اپنے عہدے کا تو کہتے ہیں ہم مملکت پاکستان کے وفادار رہیں گے, ہم جو ہے پاکستان کے نظریہ پاکستان کے وفادار رہیں گے. اس سے آپ اندازہ لگائیں, اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو اس کو تو یہ پرواہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے اس کو ووٹ دے کر بنایا ہے. یہ تو کہتے ہیں ہمیں تو ایجنسیوں نے بنایا ہے, ہمیں تو فلانے میجر صاحب, فلانے بریگیڈیئر صاحب نے بنایا ہے, ہم تو اس کی پارٹی میں شامل ہوئے تو جا کے بنے ہیں. جب آپ کی مٹی سے حلف نہیں ہے, جب آپ سے کوئی حلف اور وفاداری کا کوئی تقاضا نہیں ہے, تو پھر ان سے کوئی توقع رکھنا اور یہ سوچنا کہ یہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, یہ بھی ہم میں سے ہیں اور ہم جیسے ہیں, یہ دنیا کے ہر مقدس نظریے کی توہین ہے. پیغمبر کے گھر سے بھی لوگ جو تھے ان کے ساتھ نہیں چلے, پیغمبر کے جو ساتھ چلنے والے تھے ان کے گھروں سے لوگ ساتھ نہیں چلے. تلواریں نکل گئی, ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہو گئے. کسی نے نہیں کہا بدر میں کہ یہ جو سامنے کھڑے ہیں یہ ہم میں سے ہیں. چاچے کے سامنے بھتیجے کھڑے تھے, بھائی کے سامنے بھائی کھڑا تھا, کسی نے نہیں کہا یہ جو کھڑا ہے یہ ہم میں سے ہے. آج ان چوروں کے لیے ہم کیسے یہ کہیں کہ یہ ہم میں سے ہیں؟ یہ ہم میں سے نہیں ہے, یہ پاکستان اور ہندوستان میں سے ہیں. یہ وہاں کی پیداوار ہے, کوئی دہلی کی, کوئی لاہور کی, کوئی کراچی کی, کوئی مدراس کی پیداوار ہے. یہ رہتے بھی وہی ہیں, رہنا بھی وہی پسند کرتے ہیں. ان سے ناتا توڑ کر لوگوں سے ناتا جوڑنا ہوگا, اپنے عوام سے جو یہاں رہتے ہیں. یہ آزادی کی تحریک ہے, یہی وہ فلسفہ ہے جس کے یہ گرد عمارت کھڑی ہے. اور مت اسے داغدار ہونے دیجئے, مت اپنے کانوں کو ایسی صداؤں سے آشنا کیجئے جو آپ کو یہ بتائیں کہ یہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں, اور اس طرف بتائیں کہ یاسین ملک پاکستان کا ایجنٹ ہے, علی گیلانی پاکستان کا ایجنٹ ہے, آسیہ اندرابی پاکستان کی ایجنٹ ہے, بابو سنگھ پاکستان کا ایجنٹ ہے. انڈیا پورا یہ کہتا ہے جو جو آزادی کی بات کرنے والا ہے وہ پاکستان کا ایجنٹ, پاکستان کہتا ہے جو جو آزادی کی بات کرنے والا ہے وہ انڈیا کا ایجنٹ. ایسی کانوں کو اپنی سماعتوں سے, ایسی آوازوں کو اپنی سماعتوں سے دور رکھیے. اپنے بچوں کو وہ بتائیے جو ان کا بہتر مستقبل ہے, ان کے لیے اپنی کہانیاں تعمیر کیجئے. ان کو محمد بن قاسم کی, محمود غزنوی کی, طارق بن زیاد کی سٹوریاں نہ سنائیں, اس لیے کہ انہوں نے اپنی قوموں کے لیے قربانی دی ہے. تو بچے آپ سے پوچھ سکتے ہیں, ہم بچے پوچھتے ہیں کہ ہمارے کون سے ہیروز ہیں یہاں پہ جو آپ روز روز تقریریں کرتے ہیں کہ جی کشمیر اور ریاست اور ملک اور تاریخ اور یہ اور وہ. تو ہمارے ہیرو کون سے ہیں؟ ہماری تاریخ میں اس طرح کے لوگ کیوں نہیں ہیں؟ کیوں ہمارے ہر گاڑی کے پیچھے
اور تغرل قبیلے کا IYI جو ہے وہ لگا ہوا ہے؟ کیوں ہر گاڑی کے پیچھے صدام حسین کی تصویر لگتی ہے یا ضیاء الحق کی لگتی ہے یا ملا عمر کی لگتی ہے؟ جب پاس کچھ نہ ہو تو پھر باہر سے لانا پڑتا ہے. سوئی بھی باہر سے، صابن بھی باہر سے، پنڈی بھی باہر سے، توری بھی باہر سے، ٹماٹر بھی باہر سے، تو پھر ہیرو بھی باہر سے، پھر کرکٹ ٹیم بھی باہر والی، پھر سائنسدان بھی باہر والے، پھر سیاستدان بھی باہر والے، بلاول کے نعرے، اس کے نعرے، اس کے نعرے. جن کو اپنے ملک میں جوتیاں پڑ رہی ہیں ان کے پوسٹر ہمارے گھروں میں لگے ہوئے. کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. ایک ہی رشتہ ہے ظالم اور مظلوم کا، قابض کا اور محکوم کا. اس رشتے کے تحت جو ہے وہ یہ سارا کچھ چل رہا ہے. اپنی سٹوریاں بنائیے، اپنی تاریخ بنائیے، تاکہ کل آپ کی نسلیں پڑھ سکیں کہ 22 جولائی کو جب ریاست جموں کشمیر کے لاکھوں لوگ 33 نوٹ پر پہنچے تو اس وقت قبضے کی دیواریں ہل گئی. اس وقت انڈیا پاکستان جو ہے وہ بات کرنے میں آمادہ ہو گئے. اور میں کہنا چاہتا ہوں یہ جو آزاد کشمیر کے حکمران ہیں اور جو یہاں کی ایڈمنسٹریشن ہے، اپنی مٹی سے لیے ہوئے نمک کو حلال کرو، اس نمک کا حق ادا کرو. یہ ایسی ریاست جو تم نے بنائی ہے یہ لوگوں کو نہیں پال رہی، یہ تمہیں پال رہی ہے، یہ بیوروکریسی کو پال رہی ہے. یہ جو 49 چور بیٹھے ہوئے ہیں مظفر آباد کی اسمبلی میں یہ ان کو پال رہی ہے. یہ جو تھانے کچہری کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کو پال رہی ہے. اس ریاست کا کوئی بھی منصوبہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے. تو جن کو یہ ریاست 75 سال سے پال رہی ہے، آج وقت ہے کہ اپنی مٹی سے نمک کا حق ادا کریں، نمک حلالی کریں، نمک حرامی مت کریں. یہ جو پرامن احتجاج ہو رہے ہیں یہ تمہاری بھی بہتری کے لیے ہو رہے ہیں. تمہارے بھی بچے اس ریاست میں رہتے ہیں. ہمیں مجبور مت کرو کہ ہم پھر لوگوں کو بتائیں کہ تمہاری اوقات کیا ہے، تم کیا کیا کرتے ہو دن بھر. یہ مجبور مت کرو اور مت جو ہے وہ آزادی کی تحریک کے راستے میں رکاوٹ ڈالو. اس لیے کہ تم نے یہ کہا لوگوں سے کہ ہم نے یہ بیس کیمپ بنایا ہے، ہم نے آزادی کی لڑائی لڑ کے تو جو ہے یہ خطہ آزاد کروایا ہے. آج تک ان سے کسی نے نہیں پوچھا کہ اس خطے پہ کس کا قبضہ تھا جس سے تم نے آزاد کروایا ہے. کسی ملک کا مجھے نام بتا دو کہ فلاں ملک قابض تھا اس ریاست کے اوپر تو ہم نے آزاد کروایا لڑ کر. تم نے ہندوؤں کو مارا تھا اور انہوں نے مسلمانوں کو مارا تھا. تم لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کا قتل عام کیا اور مسلمانوں کا علاقہ علیحدہ، ہندوؤں کا علاقہ علیحدہ، بدھ مت والوں کا علیحدہ کر کے اس کو ٹکڑوں میں بانٹا اور اپنی عیاشی کے اڈے قائم کیے اور مورخ کو بٹھایا اور اس کو بولا لکھو میرے باپ نے پہلی گولی چلائی تھی، لکھو میرے باپ نے اتنی بندوقیں جو ہے وہ کی تھی اور یہ کیا تھا. یہ تاریخ ہے تمہاری. باتیں کرتے ہو، لوگوں کو آگے بتاتے ہو میرے باپ کے پاس اتنی بندوقیں تھی اور میرے باپ نے یہ کیا. پیچھے چلی گئی. آج کہتے ہیں، آج راجہ فاروق حیدر صاحب نیشنلسٹوں کی تربیت نہیں ہے. بالکل صحیح کہتے ہیں، نیشنلسٹوں کی تربیت نہیں ہے، وہ زکوٰۃ نہیں کھاتے ہیں. وہ نئی تربیت ہو سکی پائپ چوری کرنے کی اور نالیاں اور کھمبے کھانے کی. نئی تربیت ہو سکی ٹھیکوں میں کمیشن کھانے کی، آرام خوری کرنے کی. ہماری تربیت نہیں ہو سکی. نہیں ہے ہم تربیت یافتہ، ہم اجڑ ہیں، ہم بد اخلاق ہیں. تمہارا جو اخلاق ہے اس پہ کتابیں چھپ چکی ہیں، پارلیمنٹ سے بازار حسن تک تمہارے اخلاق پہ کتاب لکھی ہوئی ہے. وہ پڑھ لیجئے گا جا کے کوئی بھی لے کے کہ ان کا اخلاق کیا ہے اور ان کی تربیت کیا ہے. تربیت تو یہ ہے، میرا باپ ایک ٹیچر تھا، ایک پروفیسر تھا، اس نے ہزاروں بچوں کو پڑھایا اور میں چھوٹا تھا جب وہ فوت ہو گیا. میری عمر 13 سال تھی اس وقت. مجھے آج بھی یاد ہے ان کے وہ الفاظ کہ جب وہ تنہا اپنے گھر میں لاتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ تنہا ہے اور اس میں سے فلاں کے اتنے ہیں، فلاں کے اتنے ہیں، فلاں کے اتنے ہیں. اور ہم امید لگا کے بیٹھتے تھے کہ اگر 100-200 روپیہ بچ گیا تو شاید 1 روپیہ ہمیں بھی مل جائے. اس وقت 1 روپیہ بڑی بات ہوتی تھی. تو ہمیں وہ کہتے تھے کہ رزق حلال کھانا ہے، رزق حلال کھانا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کھانا. بس وہی ہماری تربیت ہوئی ہے. ہم میں سے ہم سب کی یہ تربیت ہے. اس کے علاوہ
ہماری کوئی تربیت نہیں ہے. ہم چوکوں چوراہوں میں بتاتے رہیں گے لوگوں کو تمہارے اخلاق کے قصے. اپنی تربیت کرو, سیاسی جماعتیں بناؤ. تمہاری پیدائش پیپل پارٹی میں ہوتی ہے, تمہارے ختنے نون لیگ میں ہوتے ہیں, تمہاری منگنی پی ٹی آئی میں ہوتی ہے, تمہارا جنازہ جماعت اسلامی میں پڑھا جاتا ہے. یہ تمہاری تربیت ہے. اپنی تربیت کرو, اپنے بچوں کو بتاؤ تم کتنے اچھے سیاستدان ہو, تم عوام کے کتنے مخلص ہو. سب کچھ عوام کے سامنے ہے. تو میرے بھائیوں اور دوستوں, میں ختم کر رہا ہوں اپنی گفتگو کو, اپنی بات کو. میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, یہاں زلزلہ آیا, 1 سال تک لوگ بے یار و مددگار پڑے رہے, کوئی قیامت نہیں آئی. 80,000 بندے مر گئے ایک دن میں, ایک لمحے میں. 8:50 سے 8:52 تک 5 اکتوبر 2005 کو 80,000 بندہ دفن ہو گیا. جب ہم پہنچے وہاں پر تو لاشیں ہی لاشیں اور ڈھیر ہی ڈھیر, اور لوگ باہر بیٹھے ہوئے تھے. اور 1 سال کے اندر اندر اس قوم نے اپنے آپ کو واپس اپنے پاؤں پر کھڑا کر لیا. تو کہیں اس کی شکل نہیں دیکھی, پیدا ہوئی تو اس کے بعد جیل میں ہی ہے, کوئی قیامت نہیں آئی ہے, وہ بھی لڑ رہا ہے. تو اگر آپ 5 دن وہاں چل کے بیٹھ جائیں گے, نظام زندگی نہیں رکنے والا ہے. قبرستان میں نے آپ کو کہا نہیں روک سکے, نظام زندگی کو کوئی نہیں روک سکتا. کاہلی جو ہے یہ بیسیکلی سبب ہے ہماری غلامی کی طوالت کا. وہ کہتے ہیں نا کسی بڑے مفکر کا وہ قول ہے کہ یہ دنیا جو مثبت لوگ ہیں, جو اکثریت ہے, ان کے خاموش ہونے کی وجہ سے ظلم اور جبر کا شکار ہے. یہ اس وجہ سے ظلم اور جبر کا شکار نہیں ہے کہ چند ظالم اور جابر ظلم کرنا چاہتے ہیں اور یہ دنیا جو ہے اس کا شکار ہو گئی ہے. یہ اس لیے ظلم کا شکار ہے کہ 95% مظلوم خاموش ہیں, اور 5 بندے 95 بندوں کو مار رہے ہیں اور وہ چپ ہیں. تو 95 جو ہیں یہ قصوروار ہیں. تو غلامی جتنا طول پکڑ رہی ہے, ہم 2.5 کروڑ قصوروار ہیں. یہ 10 لاکھ جو باہر سے آگے قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ قصوروار نہیں ہیں. ایک دن بھی اگر ہم چاہیں نا تو ان کی ساری موومنٹ بند ہو جائے گی. ایک دن میں یہ کہیں سے گزر نہیں سکیں گے, یہ کہیں جا نہیں سکیں گے, ان تک کوئی کمک نہیں پہنچ سکے گی, کوئی مدد نہیں آ سکے گی. ایک دن اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہم نے ان کو روکنا ہے, یہ اپنے مورچوں سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں. لیکن وہ دن کب آئے گا, لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے. تو اس لیے 22 جولائی کو باہر نکلیے. میں پہلے آپ سے کہہ چکا ہوں, ہم اپنے لیے نہیں آپ کو بلا رہے ہیں. یہ کوئی پارٹی شو نہیں ہے. ڈاکٹر توقیر کو وزیر اعظم نہیں بننا ہے, یا وزیر یا مشیر یا الیکشن نہیں لڑنا ہے. نہ اسے پیسے چاہیے, نہ ہماری پارٹی کو پیسے چاہیے. یہ سارا کچھ آپ یہ یاسف کو قرآن دے کے پوچھئے, یہ جلسہ اس کے اخراجات اس نے کیسے مینج کیے ہیں, کہاں سے اس کے پاس پیسے ہیں. یہ سارا کچھ آپ لوگوں کی, آپ کے بھائیوں کی, آپ کے ساتھیوں کے, اور اس ریاست کے انڈیجنس جو لوگ ہیں, مقامی لوگ ہیں, یہ ان کی تحریک ہے. ہمیں کچھ نہیں چاہیے آپ سے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ وہ کردار ادا کریں جس کی اس وقت ضرورت ہے. اور کسی خوف کو ذہن میں مت لائیے, پولیس آ جائے گی, روک لے گی, یہ کر لے گی, وہ کر لے گی. یہ ہمارا درد سر نہیں ہے, یہ ان کا درد سر ہے. یہ پولیس کا اور انتظامیہ کا درد سر ہے کہ انہوں نے کیسے روکنا ہے, کہاں روکنا ہے. ان کو وہ طے کرنا ہے. جو ہمیں طے کرنا ہے, ہمارا درد سر وہ ہے. ہم نے 33 نوٹ پہنچنا ہے. ہم اس علاقے کے رہنے والے ہیں, ہمیں رستے بھی پتا ہے, ہمیں طریقہ کار بھی پتا ہے. اس لیے پہنچیں گے ادھر انشاءاللہ تعالی. آپ بھی پہنچیں گے, ہم سب بھی پہنچیں گے. اور وہ جو اس دھرتی سے ہمارا وعدہ ہے, اس وعدے کو انشاءاللہ تعالی نبھائیں گے. اور وہ وعدہ یہ ہے کہ پیاسی خشک دھرتی سے کیا وعدہ نبھانا ہے. سمندر سے کوئی بادل اب ہم کو کھینچ لانا ہے, فقط پہرا نہیں دینا. ہمیں تاریخ گلیوں میں, ہمیں سوئے ہوئے لوگوں کی قسمت کو جگانا ہے. ہمارے جنگجو جذبے کبھی ٹھنڈے نہیں پڑتے کہ ہم نے فاختاؤں کو قابو سے لڑانا ہے انشاءاللہ تعالی. شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے تین سب دوستوں کا, آپ بھائیوں, بزرگوں, ہماری بہنیں جو اس وقت اپنے گھر کا کام کاج جو ہے اور یاسف صاحب اور ان کی ٹیم اور ان کے بھائیوں کا
جن کی مدد سے انہوں نے یہ اہتمام کیا کہ ہم آپس میں بات چیت کر سکیں. اور آپ سارے بزرگوں کا، بھائیوں کا، خواتین کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کے ساتھ ہیں، ادھر ہی ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ کے آگے آگے ہم چلیں گے. آپ کی زندگیوں کے لیے ہم لڑ رہے ہیں. یہ چیز سارے بزرگ خاص کر ذہن میں رکھیں، ہماری مائیں ذہن میں رکھیں کہ ہم آپ کے بچوں کو مروانے کے لیے کہیں نہیں لے کے جائیں گے، نہ ان کو مروانے کے لیے اور سیاست چمکانے کے لیے یہ کچھ کر رہے ہیں. ہم آپ کے بچوں کو زندہ رکھنے کے لیے، باعزت اور باوقار زندہ رکھنے کے لیے یہ جنگ کر رہے ہیں. آپ بے خوف ہو کر اس قافلے میں شامل ہو جائیے. اور یہ جو